ایک تو نا زبان کو روک کے رکھنا، اور زبان پتہ کب رکتی ہے؟ جب انسان اپنے دل کو روک کے رکھے، جب اپنے دل میں لوگوں کو معاف کرے، جب دل میں کہے یار چلو خیر ہے، لوگوں کو ایکسکیوزز دے، زبان تب رکتی ہے. یہ میں آپ کو ایک ٹرک بتا رہا ہوں. اف یو وانٹ ٹو کیپ یور ٹنگ پیور اینڈ ان کنٹرول، یو ہیو ٹو لیٹ تھنگس گو. لوگوں کو معاف کرنا ہوگا جس نے ظلم کی اور زیادتی کی. جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ اگر تم تک کوئی خبر پہنچے کسی کی کہ تو اس نے ویسے کیا تمہارے ساتھ، اس نے ویسے بولا، یہ کیا وہ کیا، look for excuses up to 70 excuses. 70 excuses ڈھونڈنا، 70 کاؤنٹ کر کے. ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھوکا ہو سکتا ہے اس کے گھر میں مسائل چل رہے ہو سکتا ہے اس کی جاب سے نکال دیا گیا، ہو سکتا ہے سیلری کم ہو اس کی، ہو سکتا ہے وہ آج کل نزلہ زکام سے گزرا ہوا ہے، وہ ایک یا انزائٹی ڈپریشن سے گزرا ہوا، وہ چڑچڑا ہوا ہو سکتا ہے 70. اور اگر تمہیں 70 ایکسکیوزز میں سے کوئی بھی نہ ملے نا، تو پھر تم یہ کہنا کہ he has an excuse which I don't know of. کوئی ایسا معاملہ تھا جو مجھے معلوم ہی نہیں ہے. اور سبحان اللہ، جعفر بن محمد، how pure were their hearts. سبحان اللہ، یہ مسلمان تھے. اور آج مسلمانوں کو دیکھ لیں، ہمارے گھر برباد ہو گئے زبان کی وجہ سے اور برے سوچوں کی وجہ سے. be a person who excuses people، جو لوگوں پہ لائٹ ہوتا ہے. یہ بڑی کوالٹی ہے، یہ دل کے نا پاک اور پیور ہونے کی نشانی ہے کہ کس کا دل صاف اور کس کا دل. زیادہ تہجد سے نہیں پتہ چلتا کس کا دل پاک ہے نہیں ہے. زیادہ نوافل سے اور زیادہ قرآن کی تلاوت سے واللہ نہیں پتہ چلتا کس کا دل پاک ہے یا نہیں ہے. یہ دل کی پاکی کا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں، حسد ہے، بغض ہے یا نہیں ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہوں یا اس کے بارے میں میں کانسپیریسیز کر رہا ہوں، مینیپولیشنز کر رہا ہوں. اور جنرلی جو لوگوں کو ایکسکیوزز دیتے ہیں نا، ان کا دل اچھا ہوتا ہے جنرلی. کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں لیکن دے آر پیپل ہو ہیو گڈ ہارٹس ماشاء اللہ. اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں the one who wants to end his life with excellence، وہ چاہتے ہیں اسے خاتمہ بالخیر ہو، کلمہ پہ ہو، وہ بہترین طریقے سے مرے. should be a person who should give excuses to people. یار چلو کوئی مسئلہ نہیں، خیر انشاءاللہ اسے معاف کرے، میں نے بھی اسے معاف کیا. اور یہ کوالٹی ہے جنتیوں کی. if you and me want to enter جنہ، اور ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں جنتیوں والی کوالٹیز اختیار کرنی ہوں گی. اور جنت میں کوالٹی کیا ہوگی؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں کو پاک کر دیا جائے گا آپس میں غیل سے. اخواناً، بھائی ہوں گے. عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ایسے اونچے بیڈز پہ ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے ایک سامنے ٹیک لگائے اور گپ شپ لگا رہے ہوں گے، بھائی بنے ہوں گے. This is the quality of people of Jannah. سورہ حجرات میں آپ دیکھ لیں، سبحان آیہ نمبر 9 میں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی دو گروہ آپس میں قتال کرتے ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو آپس میں اصلاح کرو. لیکن اگر کوئی اصلاح نہ کرنا چاہے تو پھر جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ مل کے اس کے خلاف لڑو، اسے قتال کرو. لیکن پھر آخر میں دوبارہ کیا کہا؟ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، یاد رکھو تم ہو بھائی ہو، تم بردرز آپس میں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، آپس میں اصلاح رکھو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. سوچنا، برے خیالات آپس میں پالنا، دل میں برا جاننا، یہ سمجھا ہمیں لگتا ہے کہ دل کی سوچوں کو امت محمدیہ پہ معاف کر دیا گیا ہے. ہاں یہ بات سچ ہے، لیکن there are some sins جو کہ دل کے ہی ہوتے ہیں اور دل میں رہ جاتے ہیں، وہ بھی گناہ ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم. زیادہ سوچنے سے نا، بیڈ سسپیشن سے اور لوگوں کے بارے میں خیالات سے، گمانوں سے بچو، کیونکہ کچھ گمان ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، نہ ایک دوسرے کو آپس میں یعنی مارو پیٹو، برا بھلا کہو، اور نہ ہی کسی کی غیبت کرو. کیا تم پسند کرتے ہو تم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اپنے آپ کو نا ایک کوالٹی اپنے دل میں ڈالیں. اینڈ لاسٹ فیو ورڈز، وہ کوالٹی ہے التغافل، میکنگ یور سیلف ہیڈلیس آف پیپل فالٹس. انسان جب لوگوں کی غلطیوں پہ نظر رکھتا ہے نا، پھر اس کو وہ اپنی غلطیاں بھول جاتا ہے. انسان کو چاہیے کہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرے. اس نے میں سے یہ کر دیا، اس نے میں سے فلاں کر دیا. کتنے بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں کہ میرے ساس نے میرے نال چنگا نہیں کیتا.
اللہ اکبر, ابھی تک آپ اسی چیز میں ہیں. بھول جائیں, معاف کریں اپنے. دس از پازیٹیو سائیکالوجی. اپنی ہیلتھ کے بارے میں خیال کریں. دیور پیپل جنہوں نے, جن پہ ظلم اور زیادتی کی, انہوں نے لوگوں کو معاف کیا, وہ بھی راضی ہیں, اور اللہ بھی اللہ ان سے راضی ہو جائے گا, اور اللہ ان کو راضی کر دے گا. اور جس نے آپ پہ ظلم کیا نا, اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں. اللہ ان کا کیس, آپ کا کیس خود ہی لڑ لے گا قیامت کے دن. آپ لوگوں کو معاف کریں, ایکسکیوز کریں. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 90% آف ہارمنی بٹوین پیپل از بیسڈ آن التغافل. 90% جو ہارمنی ہے, یا جو ایک پیار اور محبت اور تعلق ہے, ایک رفعت ہے لوگوں میں محبت کی, وہ التغافل کی وجہ سے ہے. کہ بہت زیادہ نہ سوچنا اور لوگوں کو معاف کرنا. کلوزنگ یور آئیز آن پیپلز فالٹس, یہ وائز لوگ کرتے ہیں. آنکھوں کو بند کرنا لوگوں کے عیبوں پہ. ہاں, اگر کسی کے عیب کسی ادارے کو یا نقصان پہنچا رہے ہوں, یا کسی امت کو نقصان پہنچا رہے ہوں, تو اس پہ آنکھیں نہ بند کرنا, اس پہ امیر کو بتانا یا انفارم کرنا. لیکن اگر پرسنل معاملہ ہے, پرسنل تعلق ہے, تو اس پہ آنکھیں بند کر لینا. ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں, محمد بن سیرین, ان کے پاس شخص ہے اور کہا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ شیطان کو تیرے علاوہ کوئی میسنجر نہیں ملا یہ بات مجھ تک پہنچانے کے لیے. وہاب بن منبع نے بھی سیم ہی سینٹنس لوگوں کے کہا کہ جب ان تک کوئی بات پہنچائی جاتی تھی. ابن سیرین رحمہ اللہ تو اس بندے کے بلکہ پازیٹیو مینشن بھی کرتے تھے جس کے بارے میں نیگیٹو بات ہو رہی تھی, لیکن اس میں یہ بھی کوالٹی بھی تو ہے, اس میں یہ خیر کی بات تو ہے جو ہم میں نہیں ہے, پازیٹیولی مینشن کرنا. خالد بن ولید کے پاس ایک شخص ہے اور کہا کہ آپ کے بارے میں فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ دیٹس ہز بک, لیٹ ہم رائٹ وٹ ایور ہی وانٹس. اس کی کتاب ہے, اس کو جو لکھنا ہے لکھے, اس کی اپنی کتاب ہے, میں کیا کروں. تو اپنی زندگی کو اگر ہم بہترین بنانا چاہتے ہیں نا, پازیٹیو گزارنا چاہتے ہیں, تو ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے. اور اس کا سب سے بڑی ٹیکنیک اور ٹرپ کیا ہے, وہ یہ کہ اپنے علم کو عمل کے لیے گین کریں اور عمل کریں. دوسری چیز, اپنی زبان کو خاموش رکھیں, کم بولیں, زیادہ سنیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 کان اور 1 زبان دی ہے, اور اس کے سامنے 4 گارڈز بتائے ہیں, 2 دانتوں کی فارم میں اور 2 لپس کی فارم میں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالیں. لوگوں کے بارے میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں, جو لوگوں سے غلطی, پیپل میک مسٹیکس, انہوں کہا یار چلو خیر ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اجر دے گا. اور واللہ العظیم کچھ لوگ ہوں گے آخرت میں جن کا اللہ تعالیٰ کیس لڑے گا اور ان کو اتنا نوازے گا. فار ایگزامپل کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ جیسے کہے گا کہ اپنے فلاں بھائی کو معاف کر دو, نہیں اللہ اس نے مجھ پہ یہ ظلم کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک محل دکھائیں گے, اور کمال کا محل ہوگا. وہ کہے گا یار کس کا محل ہے, یہ محل ہے کس کا. تیرا ہو سکتا ہے اگر تو اپنے بھائی کو معاف کر دیں, کہ اللہ میں نے معاف کیا. تو کچھ لوگوں کا کیس لڑیں گے اللہ تعالیٰ, اور آپ کے لیے بھی لڑ سکتے ہیں. سو پوائنٹ ہے کہ جس کا دل, جس کی توبہ بڑی پیور تھی, جس نے اللہ کے ساتھ تعلق رکھا, اللہ اس کے لیے کریں گے. اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں. اور سو اپنی زبان کو نہیں, یہ بہت بری چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو اور ان سے بڑی محبت تھی, کہا کہ انی لا احبک یا معاذ, اے معاذ مجھے اللہ کے لیے تو سے بڑی محبت ہے فی اللہ. اور کہا کہ بڑی نصیحتیں کی, اور پھر آخر میں بات تھی کہ میں تجھے اس کی سمری نہ بتاؤں, اس کا میں کرکس نہ بتاؤں. اور اپنی زبان کو ایسے نکالا اور پکڑا اور کہا کہ معاذ اس کو روک کے رکھنا زبان کو. تو میری بھی سب سے پہلے اپنے اوپر, اپنے لیے, اور پھر آپ سب کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زبان کے شر سے بچائے, اینڈ جو بیوٹی آف سائلنس ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.